السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے ہر دور کے اندر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک دور بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کو نہ بھیجا ہو۔ چنانچہ جو پہلا انسان تھا اس کے لیے نبی کون تھا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام فرما دیا کہ جو پہلا انسان تھا وہ پہلا نبی تھا، آدم علیہ السلام۔ اور پھر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کے لیے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور بڑی شان کے ساتھ بھیجا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے دو باتیں بہت واضح طور پر خوب بیان کی جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا، اور دوسرا یہ کہ کیوں بھیجا، بس۔ اور ان دو باتوں کو بیان کرنے کے لیے سہارا لیا جائے صرف قرآن اور سنت کا۔ اور اگر دائیں بائیں کی چیزوں کو لیا، اپنے جذبات کو بیچ میں شامل کیا، اپنے خیالات کو بیچ میں شامل کیا، تو پھر راستہ بدل جاتا ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ کوئی اختلافی بات کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی صاحب سے، جب تشریف فرما ہو جب بات کریں قرآن اور سنت کے حوالے سے۔ اس پر اصرار کیوں ہے کہ جی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں تو قرآن و سنت سے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کریں تو قرآن و سنت سے؟ اس پر اصرار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما عضوا علیہا بالنواجذ۔ ترکت فیکم امرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو باتیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا بعدی،
تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اور پھر مضبوطی سے اور مضبوطی سے پکڑنے کے لیے تاکید کتنی فرمائی کہ عضوا علیہا بالنواجز، نواجز کہتے ہیں داڑیں، ہم کسی چیز کو مضبوط چیز کو توڑنا چاہتے پکڑنا چاہتے داڑوں کو استعمال کرتے ہیں۔ عضوا علیہا بالنواجز، اس کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، ان دو چیزوں کو جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ قیامت تک کے لیے اصول ہے یہ والا جناب، قیامت تک کے لیے۔ کسی کا دل نہ دکھائیے، کسی سے بحث و مباحثہ نہ کیجیے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجیے، قرآن مجید سے بیان کیجیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیجیے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد، کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا مقصد تھے، ان کو قرآن مجید سے بیان کیجیے۔ آج کی گفتگو کا صرف یہی مقصد ہے، اس لیے کہ اسی طرح امت کو جوڑا جا سکتا ہے، امت کو ٹوٹنے سے اسی طرح بچایا جا سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ گزشتہ انبیاء نے، گزشتہ رسولوں نے اپنی امتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتا دیا تھا۔ یہ باتیں قرآن مجید میں ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کیسے لوگ ہوں گے، ان کو ماننے والے کیسے لوگ ہوں گے، ان کی کیا خوبیاں ہوں گی، یہ تک اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بتا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں، جسمانی نشانیاں، یہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بتا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ تک بطور نشانی کے کہ کتنے کمال کے اخلاق ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یہ بھی گزشتہ امتوں کو معلوم تھے۔ اور پتہ ہے کتنا معلوم تھے، کتنی اچھی طرح معلوم تھے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کتنی اچھی طرح پہچانتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ کہتے ہیں میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، کہتے ہیں اعتماد کے ساتھ بندہ کہتا ہے، بیٹے کو پہچانتا ہے نا بیٹا کون ہوتا ہے۔ اس طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اتنی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے گزشتہ امتوں کو بتا دی گئی تھی۔ اب ان تمام باتوں کی دلیل، ایک ایک دلیل، جتنی باتیں ابھی عرض کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک میں نے عرض کیا کہ گزشتہ امتوں کو بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. 3 باتیں کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اس آیت کے مطابق اپنی قوم سے 3 باتیں کہی تھی. نمبر 1، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس قوم نے یہ بات بھی نہیں مانی عیسیٰ علیہ السلام کی. میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انہوں نے کیا بنا دیا؟ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ بات بھی ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں بتائی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یہ بات بھی نہیں مانی. دوسری بات کہی وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو میرے سامنے تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. یعنی اپنے سے پہلے جو کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں. عیسائی تورات کو بھی نہیں مانتے تھے. تیسری بات کہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری دینے والا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور خوشخبری دینے والا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں 2 نام ذاتی ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. محمد نام آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا تھا، اور آپ حضرات نے سیرت طیبہ میں مطالعہ فرمایا ہوا ہے کہ احمد نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی والدہ نے رکھا تھا، حضرت آمنہ نے. اور حضرت آمنہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ پیدائش سے پہلے مجھے خواب کے اندر حکم دیا گیا تھا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا. یہ اللہ نے رکھوایا احمد نام. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام یہ نام اپنی قوم کو بتا چکے تھے. اب یہ آیت پڑھی میں نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میں خوشخبری دینے آیا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آئے، صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات اس وقت جو کیلنڈر ہے آپ کا جو استعمال کرتے ہیں، 2017 جا رہا ہے، آخری مہینہ اس کا شروع ہو گیا. یہ 2017 عیسوی ہے. اس کیلنڈر کے اعتبار سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپریل کے مہینے میں. ربیع الاول کا مہینہ تو سب کو معلوم، اپریل کے مہینے میں آئے، اور سن 571 عیسوی 571 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس موجودہ کیلنڈر کے اعتبار سے جو 2017 چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے 571 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یعنی 571 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 500 عیسوی کیلنڈر شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو 571 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تاریخی حقیقت ہے. اب یہاں آپ نے ایک ذہن میں بات رکھنی ہوگی جو قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب سیرت طیبہ کی لکھی ہے، بڑی عظیم کتاب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. 3 جلدوں میں ہے. یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ سیرت کی کتاب یہ خواص کے لیے ہے، جو ذرا مطالعہ رکھتے ہیں گہرا ان کے لیے ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے تقابل ادیان یعنی مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے اس کی روشنی میں سیرت طیبہ بیان کی ہے. اس لیے عوام کے سمجھنے کی وہ کتاب نہیں ہے. ہاں البتہ عوام نے اگر سیرت طیبہ کی کتاب پڑھنی ہو، کوئی چھوٹی کتاب پڑھنی ہو، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بس مطالعہ کرنا ہے،
تو پھر ایک چھوٹی سی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء. یہ بھی آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا. یہ بھی آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے. صرف سیرت کی ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے جو مستند ہیں، حوالوں کے ساتھ ہیں. یہ بات آپ نے کہاں سے لی ہے؟ تو ایک تو ہے سیرت خاتم الانبیاء، یہ ہے مفتی محمد شفیع صاحب کے لکھی ہوئی، اور یہ ہے مولانا تقی عثمانی صاحب، جیسے تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں. ایک تو ان کی کتاب ہے چھوٹی سی، اور اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں اور ایک ایک بات کا حوالہ بھی آپ کو چاہیے ہو تو پھر وہ کتاب ہے آسان ترین، اور اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں کی ادھر اپنی بات ان کی ہے ہی نہیں بیچ میں. وہ بھی 3 جلدوں میں ہے، عام مل جاتی ہے، بڑی آسان اردو ہے اور ہر بات کا حوالہ موجود ہے، اور وہ ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نام ہے اس کتاب کا سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لکھی ہوئی ہے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا استاد مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیعہ کے شیخ الحدیث و تفسیر رہے، اور بھاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. بھاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، اس کے بعد یہاں جامعہ شفیعہ میں آئے ہیں. انہوں نے یہ سیرت المصطفیٰ کتاب لکھی 3 جلدوں میں. یہ شیخ الحدیث و تفسیر بھی تھے بھاولپور یونیورسٹی کے، اور یہ کتاب مطالعے والی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا مطالعہ کیجیے، مستند سیرت آپ کے ذہن میں آئے گی. میں نے بتایا کوئی اختلافی بات نہیں اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی ان کی اپنی بات بھی نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ نا حوالہ دیا اور بات ذکر کی. تو قاضی سید سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین کتاب میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور آج تک اس دعوے کا جواب کوئی نہیں دے سکا. انہوں نے دعویٰ وہاں یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد تشریف لائے، اور 570 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو احمد نام آخری نبی کا بتا چکے تھے، لیکن 570 سال میں کسی شخص نے اپنے بیٹے کا نام احمد نہیں رکھا. بہت عجیب سی بات ہے. دعویٰ کیا ہے، بہت ریسرچ رکھنے والے صاحب ہیں، دنیا مانتی ہے ان کو. کہہ رہے ہیں کہ 570 سال میں نام آؤٹ ہو چکا تھا اپنی قوم کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. قرآن مجید میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا، لیکن کسی نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا، اور اگر رکھا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رکھوایا حضرت آمنہ کے ذریعے. نام تک گزشتہ امتوں کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں، ان کے اعمال کیسے ہوں گے. سورہ فتح 26واں پارہ، سورہ فتح کی آخری آیت کھول کر تلاوت کیجیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے، اور شروع آیت یہاں سے ہوتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. ساری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قیامت تک کے لیے بتایا کہ آخر کفار مسلمانوں کے دشمن کیوں بنتے، کیوں ناراض ہوتے ہیں مسلمانوں سے کافر لوگ، یہ بھی بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے دشمن لوگ کیوں ہو جاتے ہیں، یہ بھی بتایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتائی. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آگے شان بیان ہوئی.
اور ایک عجیب بات اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بھی کسی وقت میں فارغ وقت میں نہیں، یہ سورہ فتح کی آخری آیت میں تلاوت بھی کیجئے گا، ترجمہ بھی پڑھیے گا، پھر اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بھی آرام سے بیٹھ کر اس کو چیک کیجئے گا جو بات میں آپ کہنے لگا ہوں، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک آیت بیان کی، کوئی زیادہ بڑی آیت بھی نہیں ہے، اس ایک آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، یہ قرآن مجید میں ایسی صرف ایک آیت ہے جس میں الف سے لے کے یہ تک سارے حروف موجود ہیں، اور کوئی قرآن مجید میں آیت نہیں ایسی۔ لمبی ترین آیت آیت مدایانہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، سب سے لمبی آیت، اس میں بھی الف سے لے کر یہ تک سارے حرف نہیں ہیں، لیکن سورہ فتح کی اس آیت میں الف سے لے کر یہ تک سارے، الف با تا سا جیم ہا خا، بیٹھ کر سارے تلاش کیجئے گا، ایک ایک حرف آپ کو ملے گا، میں نے کہا آرام سے بیٹھ کے تلاش کیجئے گا۔ سورہ فتح کے آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے حروف استعمال کر دیے، کوئی حرف چھوڑا ہی نہیں، نہ صاد نہ ضاد نہ طا ظا عین قاف کاف لام میم نون، کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے سارے حروف لگا دیے، سارے حروف استعمال کیے، کوئی حرف ہی نہیں بچا نبی کی شان بیان کرنے کے بعد۔ یہ صرف ایک آیت میں ہے بس پورے قرآن مجید میں، اور بیان بیچ میں کیا کیا؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کے ماننے والے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور قیامت تک آنے والے انسان، یہ سارے والذین معہ میں شامل ہیں، آپ حضرات بھی شامل ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، ان کی خوبی کیا ہوگی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ باتیں بھی اللہ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں بیان کر دی تھی، یہ بھی بات اللہ نے قرآن میں بتائی، اسی آیت کے آخر میں ابھی میں نے تلاوت کی، یہ والی بات جو کرنے لگا ہوں یہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں میں اللہ نے بتا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے والے ہوں گے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے مسلمان جو کہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل، آپس میں مہربان۔ میرے عزیزان محترم، تھوڑا سا سوچنا ہوگا یہاں رک کر، کیا الٹ تو نہیں ہو گیا؟ کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا؟ ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ اور آپس میں لڑ مر رہے ہیں مسلمان، بالکل الٹ ہو گیا، ساری دوستیاں کافروں کے ساتھ، کافر ملکوں کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے، سارے ہمارے دوست ہیں، دشمن ہے تو یہ مسلمان آپس میں، بالکل الٹ ہو گیا، یہ نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کی شان بیان ہوئی تھی تورات اور انجیل کے اندر، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے لیکن آپس میں رحم دل ہوں گے۔ آج مسلمانوں کو ایسا بننا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ایسا بننا پڑے گا، ورنہ سوچنا ہوگا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں کہ نہیں، ان کو ماننے والوں میں سے ہیں کہ نہیں۔
تراہم، اگلی خوبی جو اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کر دی تھی اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجدے کی حالت میں کہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، ورضوانا اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہوں گے۔ یہاں تو جناب سارے اللہ کے علاوہ ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر میں بندہ لگا ہوا ہے، نہیں راضی کرنا تو ایک اللہ ہے جس کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، رکوع اور سجدے میں جا کر اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ تو نماز پابندی سے پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو بتا دیا تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اندر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ہے وہ جن کی مثال تورات میں آئی، جن کی مثال انجیل میں آئی۔ میں نے عرض کیا گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہاں تک کہ اتنی سی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے، یہ بات تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں بتا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بھی بتائی۔ سورہ والضحیٰ پڑھیے گا، سورہ والضحیٰ پڑھیے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا۔ اور یہ بات گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ گزشتہ مذاہب والوں کو اسلام آنے سے پہلے پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پتہ تھا۔ آپ حضرات ایک مطالعہ کرتے ایک واقعے کا، بچے بھی جانتے ہیں، میٹرک تک بھی پڑھے ہوئے سارے حضرات، بچے بھی نوجوان بھی سب جانتے ہیں۔ وہ بحیرہ راہب والا واقعہ ہے۔ بحیرہ راہب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال کی عمر کے تھے جب جناب ابو طالب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر میں، 6-7 سال کی عمر، نبوت ملی 40 سال کی عمر، نبوت کا اعلان ہوا 40 سال کی عمر، یہ تو اس وقت 6-7 سال عمر کی بچپن تھا۔ تو جناب ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے شام کے سفر میں، تو راستے میں یہ بحیرہ راہب والا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ بحیرہ راہب اپنے کھجوروں کے باغ میں تھا تو وہ باہر نکلا، یہ عیسائی تھا، عیسائی پادری تھا بحیرہ راہب، یہ بحیرہ لقب تھا اس کا۔ اگر یہ پورا واقعہ میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں، پورا واقعہ ایک ایک بات، باریک باریک بات کا مطالعہ کرنا چاہیں تو سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا مطالعہ کیجیے گا، اس میں یہ پورا واقعہ موجود، ایک ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں موجود۔ یہ بحیرہ راہب یہ لقب تھا بحیرہ کا، اس کا نام تھا جرجیس، جرجیس۔ تو یہ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے باہر نکلا اور باہر نکل کر اس قافلے کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کی وجہ بھی بتائی۔ بحیرہ راہب کہتا، ماں ذرا غور سے پڑھیے گا، میں واقعے کو اور طرح سے بیان کرنے لگا ہوں، بالکل وہی واقعہ لیکن 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے اس واقعے کے اندر کہ بحیرہ راہب کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے میں باہر کیوں نکلا اس قافلے کے استقبال کے لیے؟ کہنے لگا کہ میں اپنے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا تو دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، گرمی کا موسم، اور جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو اس قافلے کے اوپر ایک چھوٹا سا بادل تھا سایہ کیے ہوئے، جہاں جہاں قافلہ آ رہا تھا وہاں ساتھ ساتھ یہ بادل بھی آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کوئی اس میں کوئی خاص بندہ ہے اللہ کا کہ جو ایک قافلے کے ساتھ اس کا بادل بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ کہ میں باہر نکلا تاکہ دیکھوں کون۔ کہتے میں جب باہر نکلا تو بحیرہ راہب کہتا ہے کہ آپ حضرات نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے لیکن اب اس نقطہ نظر سے کبھی دیکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ میں نے اس قافلے میں جب گیا تو میں نے دیکھا تو ایک نورانی بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، ایک نورانی بچہ تھا، 6-7 سال کی عمر۔ کہنے لگے جو ان کے ساتھ ابو طالب تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے بچہ؟ تو ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔
پڑھیے پھر دوبارہ اس واقعے کو. ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ انہیں تو یتیم ہونا چاہیے تھا. آپ الفاظ پھر پڑھیے وہاں پر اس واقعے کہ بحیرہ راہب نے کیا کہا تھا اس وقت. کہا تھا اسے تو نہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, یتیم ہونا چاہیے تھا. تو فوراً ابو طالب نے کہا ہاں میرا یہ بھتیجا ہے. چونکہ پرورش کرتے تھے اس لیے بیٹا کہہ دیا, والد نہیں تھی, انتقال ہو چکا تھا, لیکن فوراً وضاحت کر دی کہ میرا بھتیجا ہے. پھر اس کے بعد اس واقعے کو ذرا پھر ایک دفعہ پڑھیے گا کہ بحیرہ راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال کے بھی عمر ہے, کرتے مبارک کے بٹن کھلوا کر اس بحیرہ راہب نے دونوں کندھوں سے پیچھے کرتے کو پیچھے ہٹوایا, اور دونوں کندھوں کے درمیان جو سرمئی رنگ کا گوشت ابھرا ہوا تھا, جو کہ صحائف ستہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جسے مہر نبوت کہا گیا, خاتم النبوہ. صحائف ستہ کی کتابوں میں ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سرمئی رنگ کا گوشت تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا, اور اسے کہتے تھے مہر نبوت. تو 6-7 سال کی عمر میں بحیرہ راہب نے اس کرتے مبارک کو ہٹا کر اس بچے کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو چوما, اور چومنے کے بعد کہا ابو طالب سے کہ ان کو شام مت لے جائیں, یہودی پہچان جائیں گے, ان کو ستائیں گے. کیسے پہچانتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر کی نشانیاں بھی انہیں معلوم تھی. اتنی شان کے ساتھ اللہ نے بھیجا. قرآن مجید کی آیات تلاوت کر رہا ہوں اور دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ یہ محمد الرسول اللہ, آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے, محمد رسول اللہ کو ماننے والوں کے نہ ماننے والے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی, بڑی عجیب و غریب, بڑی عجیب مثال تھی. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ اچھا گھر بنا لے تو جو دوست ہوتے ہیں واقعی وہ تو مبارکباد بھی دیتے ہیں, مٹھائی کے ڈبے بھی لے کر آتے ہیں جب گھر بنا لے نا بندہ. اور جو جیلسی ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں, مخالف ہوتے ہیں, وہ عجیب و غریب جملے بھی کہتے ہیں, مخالفت بھی کرتے ہیں. ہاں کوئی لمبا ہاتھ مارا ہوگا نا جو گھر اپنا بنا لیا اتنا شاندار, جل رہے ہیں نا, حسد کر رہے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, وہ جلتے ہیں اچھی حالت کو دیکھ کر, اچھی حالت کو دیکھ کر جلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس سورہ فتح کی آخری آیت میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو نہ ماننے والے برا کیوں سمجھتے ہیں, دشمنی پہ کیوں اتر آتے ہیں, کیوں غصے میں آ جاتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر. آیت پڑھیے گا, اس کا ترجمہ صرف پڑھیے گا, بات پتہ چل جائے گی بیچ میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا, کمثل غیظ, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. بات سمجھیے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسان ایک بیج بوتا ہے, اس بیج میں سے پودا نکلتا ہے, پھر وہ تنا بنتا ہے, پھر اس کے اندر دانے لگتے ہیں, غلہ لگتا ہے, ایک فصل کھڑی ہو جاتی ہے. یعجب الزراع, اس سے جو کسان ہوتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ تو بڑا خوش ہو جاتا ہے, واہ جی واہ میری فصل کمال کی ہوئی ہے. لیغیظ بہم الکفار, لیکن کافر اس کو دیکھ کر بڑا ناراض ہوتا ہے. جو اس کا دشمن ہوتا ہے, ساتھ والا, زمین والا, ساتھ والا, گاؤں والا, جو اس کا مخالف ہوتا ہے وہ بڑا ناراض ہوتا ہے, اس کی فصل کیوں اچھی ہوگی. وہ اچھی فصل دیکھ کر وہ غضبناک ہو جاتا ہے, غصہ آتا ہے اس کو, میرا دل چاہتا ہے اس فصل کو جلا دو.
اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو عزت دیتا ہے اور مسلمان واقعی وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نبی کی ماننے والوں کی شان اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے واقعی ایسے ہو جائیں جیسے کہ کہا گیا، تو ایسی صورت میں کافر ناراض ہوں گے، کافر ناراض ہوں گے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو کبھی اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ کون کافر ملک اس بات سے خوش ہوگا کہ آپ ایٹمی طاقت بن جائیں؟ کون خوش ہوگا اور کون ناراض ہوگا؟ اللہ نے اس آیت میں بتایا۔ آپ اپنے ملک سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں اور بجلی اتنی ہو جائے کہ ہمسایہ ملک کو بیچنا شروع کر دیں، تو جو دوست ہوں گے وہ خوش ہوں گے، جو دشمن ہوں گے ان کو تو نیندیں اڑ جائیں گی۔ یہ مسلمان کیا جو لوڈ شیڈنگ میں مرتا پھرتا تھا، آج اس کو یہ باہر بجلی بیچتا ہے، وہ تو ناراض ہوگا، وہ تو آپ کو زندگی جینے نہیں دے گا۔ کیوں کافر آج مسلمان کا دشمن بنتا ہے؟ مسلمان جو علم کے اندر، عمل کے اندر، اپنی مالی طاقت کے اندر، اپنی جسمانی طاقت کے اندر، اپنی معیشت کے اندر جو جو بہتر ہوتا چلا جائے گا، کافر اس سے غضبناک ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ان تمام باتوں میں سے جو بات سمجھنے والی ہے آخر میں چند منٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صرف چند منٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے جب ضرورت پیش آ جائے تو آپ حضرات صرف سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کا مطالعہ کیجئے اور 4 کام کرنا شروع کر دیجئے۔ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے جناب، آج اختلاف سے بچنے کا بھی یہی طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ ہم کیا کریں، فرقے اتنے سارے ہو گئے، کیا کریں؟ اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن مجید میں دیا ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفریقے میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک قرآن مجید ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقوں میں نہ پڑو۔ آج اس مسئلے میں بھی امت کو قرآن و سنت کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ شروع میں بات عرض کی، جہاں سے بات چلی، کرنا کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ کرنا ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ یوں کرنا چاہیے، میری ریسرچ یہ ہے کہ یوں کرنا چاہیے۔ جی اپنی ریسرچ ذرا ایک طرف رکھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان مقاصد کو پورا کر لیجئے، 4 مقصد ہیں، صرف آیت کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جب ضرورت پیش آئے بتائیے بار بار لوگوں کو کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 تلاوت کیجئے، لوگوں کو بتائیے، اس لیے کہ اصل مقصد جب لوگوں کے سامنے نہیں بتائے گئے تو لوگ اور باتوں میں پڑ گئے اور مقاصد میں پڑ گئے اور لائن پہ چل پڑے۔ 4 مقصد کیا تھے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے خود بتائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اللہ نے بتایا، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے مولانا میری آپ سے میری رائے، میرے نزدیک آپ کی رائے میں اختلاف ہے، جی نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید حوالہ دیجئے، قرآن مجید کھول کر سامنے رکھ دیجئے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں۔ نمبر 2 ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، یعنی ان انسانوں کے اندر سے برے خیالات، برے جذبات، برے اعمال کو نکال دیجئے اور اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھی عادتوں، اچھی سوچوں کو ان کے اندر ڈال دیجئے۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ 2 مقصد ہو گئے۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب اللہ سکھائیں ان کو، کتاب اللہ سکھائیں ان کو، خالی ترجمہ نہیں، کتاب اللہ سکھائیں۔
دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو عربی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کیا سکھائی؟ ترجمہ آتا تھا صحابہ کو، وہ تو تلاوت کرتے تھے، ادھر ترجمہ آ جاتا تھا. پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ کتاب اللہ کیا سکھائی؟ جناب قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ آیا، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ بیان نہیں ہوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، نہیں ہے قرآن مجید کے اندر. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نماز کا طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، تمام زندگی کے امور سکھائے جو قرآن مجید میں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور وہ ہے حدیث، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کتاب اللہ کو سمجھنے کا. کوئی اور ذریعہ اگر نکالتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اپنی رائے ہوگی، اپنی سوچ ہوگی، اپنا کچھ ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا نہیں ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا. نمبر 4، آخری چیز، بات کو ختم کرنے لگا ہوں، وَالْحِکْمَةَ، چوتھا کام، آخری کام آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا مقصد بتایا، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی سکھائے. تمام مفسرین نے حکمت کی بڑی تشریحات کی ہیں، لیکن ایک تشریح پر، ایک تفسیر پر سارے متفق ہیں کہ حکمت کسے کہتے ہیں، دانائی کسے کہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا، بہت آسان سا کام کہ دانا کس کو کہتے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں، دانائی کس کو کہتے ہیں. تمام مفسرین نے لکھا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھے اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھے، اس کو دانائی اللہ نے عطا فرما دی ہے. وہ دانا شخص ہے کہ کتنی ڈگریاں لے لی لیکن وہ اللہ کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا، وہ اللہ کے نزدیک دانا نہیں ہے. اور جس نوجوان کو، جس بچے کو آپ نے سکھا دیا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ میڈیا گندگی کے دلدل میں کہاں تک چلا جائے اللہ اس نئی نسل کو بچا لے گا. اگر حکمت سکھا دی آپ نے، بیٹا یہ اچھا ہے برا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز سکھا دی. یہ 4 مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے، اور ان کی تفصیلات پورے قرآن مجید کے اندر موجود. اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد اللہ نے بتائے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.